کر کے نکلے، پیغمبر کے ساتھ چلے، تھوڑی دور جانے کے بعد راستے بٹنے والے ہیں، جس جگہ کا نام میدان غدیر ہے، پیغمبر غدیر کے میدان میں رک گئے، کچھ آگے چلے گئے تو انہیں پیچھے بلوایا، کچھ پیچھے رہ گئے تو انہیں آگے بلوایا۔ جب سب آ گئے تو علی کو ہاتھوں پہ اٹھا کے منبر بنا کے اعلان کر دیا، جس کا میں ولی ہوں اس کے علی مولا۔ غدیر میں مولا ہونے کا یعنی ہمارے اوپر ہم سے زیادہ صاحب اختیار ہونے کا اعلان پیغمبر نے فرما دیا۔ یہاں پہ جملہ رک کے کہنا چاہتا ہوں کہ ولایت کا اعلان پیغمبر جب کرنے چلے تو کچھ لوگ ان کے ساتھ تھے، کچھ آگے چلے گئے تھے، کچھ پیچھے رہ گئے تھے۔ آگے والوں کو پیچھے بلوایا، پیچھے والوں کو آگے بلوایا۔ جب سب کو نقطہ اعتدال پہ لے آئے تو اعلان ولایت کیا، یہ بتانے کے لیے کہ غدیر کے مولائیت کے اعلان کا جو اقرار کرے گا، نہ وہ غالی بن کے آگے جائے گا، نہ مقصر بن کے پیچھے رہے گا، وہ وہیں کھڑا ہوگا جہاں اس سے غدیر کا اعلان کھڑا کرنا کر رہا ہے، اور وہ ہے نقطہ اعتدال۔ نہ غدیری ایکسٹریمسٹ ہوگا اور نہ غدیری پیچھے رہ جانے والا ہوگا، نہ کسی چیز میں آگے بڑھے گا اللہ رسول سے، اور نہ کسی مسئلے میں اللہ رسول کی اطاعت میں پیچھے رہے گا۔ جتنا بتایا جائے گا اتنا کرا گا، جس سے روکا جائے گا اس سے رک جائے گا۔ یہ ہے غدیری مزاج۔ ولایت کا اعلان ہوا، اس کے بعد آیت آ گئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج دین مکمل ہو گیا۔ تو جب دین مکمل ہو گیا کا مطلب یہ ہے کہ اب جو ادھر سے آنا ہے وہ سب آ چکا۔ تو جب ادھر سے جو آنا تھا وہ آ چکا، تو ادھر سے لانے والے کی ضرورت باقی نہیں رہ گئی۔ دو جملوں میں اس سوال کا جواب اپنے جوانوں تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ اس کے قائل ہیں کہ انسان قیامت تک ہدایت کا محتاج ہے، اس کے لیے الہی ہدایت کا انتظام ہونا چاہیے، جو معصوم ہو، جو علم والا ہو، جو قدرت والا ہو، تو پھر اللہ اس کے نتیجے میں یہ کیوں رسالت و نبوت ہی کو اللہ نے کیوں باقی نہیں رکھا؟ رسالت و نبوت کو ختم کر کے امامت کیوں جاری کی؟ میرے عزیزو، رسول اور نبی ادھر سے لانا، ادھر لا کے پھیلانا، اور کوئی مقابلے میں دشمنی میں کھڑا ہو جائے تو دین کو بچانا، یہ تین ذمہ داریاں۔ میدان غدیر میں جب اعلان ہو گیا کہ دین کامل ہو گیا، تو اس کا مطلب اب ادھر سے لانے والے کی ضرورت نہیں رہی۔ لیکن ابھی دین کو نہ سب نے مانا ہے، نہ دشمن دین مٹے ہیں، تو ادھر سے لانے والے کی ضرورت نہیں رہی، لیکن دین کے پھیلانے والے اور دین کے بچانے والے کی ضرورت رہ گئی۔ تو وہیں سے اللہ نے امامت کا منصب وجود میں لا دیا کہ اب لانے کا کام تو نہیں رہ گیا ہے، لہذا پھیلانے اور بچانے کے لیے امامت کی ذمہ داریاں سونپی جائے گی۔ تو میری عقل مجھے امامت تک لے آئی اس طرح سے۔ ایک صلوات بھیجے محمد۔ لفظوں میں اپنے جوانوں سے یہ کہنا چاہا ہے کہ اصول دین کو ہمیں عقل کے ذریعے ماننا ہے۔ میری عقل شروع ہوتی ہے خدا ہے کہ نہیں ہے، اور اس کے بعد میری عقل فیصلہ کرتی ہے، پھر آگے بڑھتے ہیں، ہے تو ایک ہے کہ کئی ہیں، پھر عقل کہتی ہے ایک ہے تو کیسا ہے، اسی میں پھر سب عقل آتی ہے، حکمت والا، قدرت والا، رحمت والا، فیض والا، اور وہیں سے ہم پہنچتے ہیں کہ جب اس نے ہمیں پیدا کیا تو ہم ہدایت کے محتاج ہیں، تو نظام ہدایت اسے بنانا ہوگا۔ وہیں سے رسالت و نبوت تک پہنچتے ہیں، اور جب رسالت و نبوت کا اقرار کرتے ہیں تو غدیر کے اعلان کے بعد جب دین کی تکمیل کی سند آ جاتی ہے تو پھر یہ دکھائی دیتا ہے کہ لانے والے کا کام نہیں مگر بچانے اور پھیلانے والے کا کام تو ہے، لہذا امامت تک پہنچ جاتے ہیں۔ چاہے ہمارے پاس آیتیں ہوں، چاہے ہمارے پاس روایتیں ہوں یا نہ ہو،
مگر یہ ہماری عقل ہم کو یہاں تک لے کے آتی ہے۔ اب اس کے بعد جب رسالت و نبوت کو مانا تو رسالت نے کتاب خدا پیش کی، کتاب خدا نے خود اپنے لیے بتا دیا کہ میں اللہ کا کلام ہوں۔ اگر تم نہیں مانتے کہ اللہ کا کلام ہے تو جواب لے آؤ۔ جواب نہ آنا بتا رہا ہے کہ اللہ کا کتاب کلام ہے۔ ہم نے قرآن کو مان لیا، رسول کو مان لیا، ایمان کو مان لیا، اور وہیں سے دروازہ کھل گیا۔ اب انہوں نے منوانا شروع کیا، کہا نماز پڑھو، ہم نے کہا پڑھیں گے، کہا روزہ رکھو، ہم نے کہا روزہ رکھیں گے، کہا شراب نہ پیو، ہم نے کہا شراب نہیں پیئیں گے۔ انہی اصول دین نے ہم کو فروع دین تک پہنچایا اور اس کے ذریعے ہم پورے دین تک پہنچ گئے۔ اب جو دین تک پہنچے تو بنے صاحب ایمان۔ میں نے اتنا وقت آپ کے لیا اس لیے کہ میں نے جس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے اس آیت کا آغاز لفظ یا ایھا الذین آمنوا سے ہوتا ہے، اے ایمان والو۔ قرآن مجید سارے انسانوں کی کتاب ہدایت ہے، صرف مسلمان کی نہیں ہے، صرف مومن کی نہیں ہے۔ قرآن سارے انسانوں کے لیے کی ہدایت کے لیے آئی ہوئی کتاب ہے، مگر قرآن میں پروردگار عالم ہمیشہ سارے انسانوں سے بات نہیں کرتا۔ کبھی سارے انسانوں سے بات کرتا ہے، یا ایھا الناس، بنی آدم، اے آدم کی اولاد، اے انسانوں۔ اب امیر، غریب، جاہل، پڑھا لکھا، شریف، رذیل، جتنی قسمیں انسانوں کی ہو سکتی ہیں، یہ زبان کا بولنے والا، اس زبان کا، یہاں کے رہنے والا، وہاں کے رہنے والا، سب اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی اللہ جو بات کہتا ہے وہ سارے انسانوں سے نہیں کہتا، انسانوں کی کسی ایک کیٹیگری سے کہتا ہے۔ میں اس کے چھوٹے سے نمونے دو تین رکھے۔ یہ جو اللہ قرآن مجید میں جو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو آیا ہے، اس کی قیمت کو پہچانے ہم۔ قرآن میں 89 جگہوں پر 89 آیتوں میں یہ لفظ آیا ہے، اے ایمان والو۔ ہم پڑھ کے سرسری گزر جاتے ہیں۔ میں ذرا سے آپ کے وقت لینا چاہتا ہوں تاکہ آپ جو تلاوت کریں تو ہر آیت سے جیسے گزر جاتے ہیں ویسے یہاں سے نہ گزرے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ اب اس میں کون کون خارج ہو گیا اس سے؟ ایمان والوں میں جب الگ آیا تو اس میں کفار شامل نہیں، اس میں مشرکین شامل نہیں، اس میں ملحد، ایتھیسٹ، منکر وجود خدا، منکر دین شامل نہیں، اس میں منافق بھی شامل نہیں، اس میں مسلم بھی شامل نہیں۔ مسلم وہ ہے جو توحید، رسالت اور قیامت کا عقیدہ مان لے، مکمل اصول دین کو نہ مانے۔ مومن وہ ہے جو پانچوں اصول دین کو مانے، اس میں شامل نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا میں اتنی چیزیں، اتنی کیٹیگری شامل نہیں۔ اب شامل کون ہے؟ میں ایسے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر چکا، لیکن ابھی پیغمبر کے ارشاد کے ذریعے پھر عرض کروں گا کہ مالک پھر اس میں شامل کون ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا میں کون شامل ہے؟ کیوں کچھ سوال کھڑا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ہم دنیا میں اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ جتنے ہاتھوں میں قرآن ہے وہ سب دعوے دار ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ہم مجھ سے مراد۔ جو گلے کاٹ رہے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والے ہم ہیں۔ جن کے گلے کاٹے جا رہے ہیں وہ بھی اسی کے دعوے دار ہیں کہ ایمان والے ہم ہیں۔ جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یہاں دنیا میں دکھائی دیتا نہ آخرت میں کہیں دکھائی نہیں دے گا، وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے۔ جن کا نظریہ اور عقیدہ ہے کہ آخرت میں اللہ دکھائی دے گا، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے۔ تو مسلمانوں کے ہاتھ میں قرآن ہے اور ان کے نظریات الگ الگ، عقائد الگ الگ، اعمال الگ الگ، ایک دوسرے کے مقابلے میں مان رہے ہیں۔ وہ جو قائل ہیں کہ اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے، عدالت ہے، ان کے مقابلے وہ ہیں جو عدالت کے قائل نہیں ہے۔ کہ دونوں جو سب سے سری جملہ کہہ دیا، جو گلے کاٹ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے، اور جن کے گلے کٹ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم ایمان والے۔ تو پھر مالک طے کیسے ہو؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ جب تمہارے درمیان ایسا کوئی موضوع اختلاف پیدا ہو تو اس مسئلے کے حل کے لیے اپنے پیغمبر کی بارگاہ میں حاضری دو اور ان سے پوچھو۔ ہم نے رجوع کیا پیغمبر کی طرف کہ پیغمبر نے اس مسئلے کا حل کیا دیا ہے، تو پیغمبر کے ارشادات میں ہمیں سامنے سے حدیث دکھائی دے گئی۔ پیغمبر نے ارشاد فرمایا
مولا کائنات امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام یا علی حبک ایمان و بغضک کفر و نفاق، اے علی آپ سے محبت ایمان ہے اور آپ سے بغض اور کینہ اور دشمنی کفر اور نفاق ہے۔ میں بھی بات آگے بڑھاؤں گا لیکن اس سے پہلے مسئلے کی طرف توجہ آپ کی حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر نے دو چیزوں کا تذکرہ کیا، علی سے دشمنی، علی سے محبت۔ مولا سے محبت کو ایک نام دیا ایمان کا، مولا سے بغض اور کینے کو دو نام دیے، ایک کفر بھی کہا نفاق بھی کہا۔ یہ صاحب بلاغت پیغمبر ہے۔ ہماری آپ کی زبان سے کہیں کوئی لفظ زیادہ نکل جائے یا کوئی لفظ کم رہ جائے یہ ممکن ہے، لیکن یہ تو وہی کہتے ہیں جو اللہ کی طرف سے وحی میں آتا ہے، تو ان کے ہاں نہ کچھ کم ہو سکتا ہے نہ زیادہ۔ تو محبت کو ایک ہی نام دیا ایمان، اور ان سے دشمنی کو دو نام دیے کفر اور نفاق۔ ذرا سے غور کرے تو بات سمجھ میں آ جائے گی میرے عزیزو۔ یہ محبت اور دشمنی، بغض اور حب، یہ دو جذبے ہیں۔ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ محبت بھی دل میں ہوتی ہے، کینہ اور دشمنی بھی دل میں ہوتی ہے۔ یہ دونوں جذبے ایسے ہیں کہ جو دل میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کی وجہ کیا ہے؟ محبت کی وجہ کوئی نہ کوئی کمال ہوتا ہے، کوئی خوبی، کوئی بھلائی جس کی وجہ سے آدمی محبت کرتا ہے، اور بغض کی وجہ کوئی عیب، کوئی برائی، کوئی خرابی، کوئی تکلیف جس کی وجہ سے آدمی کے دل میں کینہ پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ دونوں جذبے ہیں جو دل میں پیدا ہوتے ہیں، مگر یہ جذبے دونوں کبھی کبھی دلوں میں ہی چھپے رہتے ہیں اور کبھی کھل جاتے ہیں۔ محبت کبھی ہمیشہ چھپی رہتی، پتہ ہی نہیں چلتا، اور کبھی محبت کھل جاتی ہے۔ دشمنی کبھی چھپی رہتی، پتہ ہی نہیں چلتا، اور کبھی دشمنی کھل جاتی ہے۔ تو اگر آپ یہاں تک پہنچ گئے میرے ساتھ کہ محبت کی بھی دو قسمیں ہیں، چھپی محبت، کھلی محبت، اور دشمنی کی بھی دو قسمیں ہیں، نفرت اور بغض کی بھی دو قسمیں ہیں، کھلی نفرت اور چھپی دشمنی، چھپی دشمنی اور چھپی کھلی دشمنی۔ تو پیغمبر کی حدیث کو پھر سے غور کیجئے۔ حضور نے فرمایا کہ علی تم سے بغض، تم سے کینہ، تم سے دشمنی کفر ہے اور نفاق ہے۔ حضور شاید اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب تک علی سے بغض اور دشمنی دلوں میں چھپی رہے تب تک ہے نفاق، اور جب عمل سے کھل جائے تو پھر یہ ہے کفر۔ علی سے دشمنی چھپی رہے تو نفاق، کھل جائے تو کفر، لیکن علی سے محبت چھپی رہے تو بھی ایمان ہے، کھل جائے تو بھی ایمان ہے۔ اب پھر سے حدیث پڑھیے۔ ہم گئے تھے ڈھونڈنے کے پیغمبر نے ہر ایک صاحب ایمان ہونے کے دعوے دار ہے، ہم سب دعوے دار ہیں، تو کس کو پیغمبر نے ایمان والا بتایا؟ تو پیغمبر کی حدیث ملی، اور یہ حدیث تمام مسلم علماء کے درمیان قبول شدہ ہے۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ صرف علماء اہل بیت نے اس حدیث کو لکھا ہے۔ اے علی تم سے محبت ایمان ہے اور تم سے دشمنی کفر اور نفاق ہے۔ اب یہاں پہ میں ہمیشہ مولانا غلام عسکری اعلی اللہ مقامہ کے جملے کو دہراتا ہوں، اس سے بہتر تعبیر ممکن نہیں کہ اب اگر آپ نے اس آیت کی تفسیر کو پیغمبر کے اس حدیث کے ذریعے سمجھا کہ محبت علی کی ہے ایمان، تو پھر اب قرآن میں جہاں کہیں آئے کہ یا ایھا الذین آمنو، تو مجھے کہنے دیجئے اے ایمان والو، یعنی اے علی والو، اے ایمان والو یعنی اے علی والو۔ اب میں کہتا ہوں قرآن آپ پڑھ رہے ہیں، کبھی آتا ہے انسانوں، کبھی آتا ہے بنی آدم، کبھی آتا ہے اے لوگوں،
اور ایک مرتبہ عمومی خطاب کے بیچ میں ایک مرتبہ آتا ہے اے علی والو، تو آپ کو چوک کے رکنا چاہیے کہ نہیں کہ دیکھیں میرے مولا کے غلاموں سے میرا مالک کیا کہہ رہا ہے۔ اور یہی سے اس لہجے کی قیمت پہچانے ہمارے چھٹے امام حضرت جعفر صادق علیہ السلام۔ میں نے ابھی عرض کیا کہ قرآن میں الگ الگ کیٹیگریز سے باتیں کی گئی ہے، انسانوں سے بھی گفتگو ہے اور کبھی کبھی انسانوں کی کسی خاص قسم سے۔ مثلا 4 کل جو ہمیں آپ کو یاد ہے، ان میں ایک ہے سورہ کافرون کا آیت سے شروع ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون، اے پیغمبر آپ کہہ دیں کہ اے کفار لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ کیا کہا؟ میں اس کو نہیں عرض کر رہا ہوں، کیسے کہا آپ نے توجہ دے۔ کفار کو پیغام دے رہا اللہ تو کہہ رہا پیغمبر آپ ان سے کہیں۔ سورہ جمعہ کو سنتے ہیں نماز جمعہ میں آپ، وہاں یہودیوں کا تذکرہ ہے۔ یہودی کیسے ہیں؟ مزدور ایسے ہیں کہ جیسے کسی جانور پہ کتابیں لاد دی جائیں تو کتنا ہی بورڈ لاد دیا جائے اس کی عقل تھوڑی بڑھ جاتی ہے اس سے، وہی حال ان کا ہے، علم کے باوجود ان کی عقل نہیں بڑھتی۔ اب اس کے بعد انہی سے گفتگو شروع ہوتی ہے کہ تم بہت دعوے دار ہو کہ تم اللہ والے ہو، تو اللہ والے ہو تو پھر موت کی تمنا کر کے دکھاؤ۔ پوری کائنات میں موت سے سب سے زیادہ یہودی ڈرتا ہے۔ یہ قرآنی حقائق ہے، جنہیں چیک کیا جائے، حقائق سے ملایا جائے تو پتہ چل جاتا ہے۔ لیکن میں اس وقت یہ نہیں عرض کرنے آیا کہ کیا کہا اللہ نے، مجھے بتانا یہ ہے، آپ کی توجہ حاصل کرنا کہ کیسے کہا۔ تو کافروں سے کہا قل، آپ کہیے، یہودیوں سے کہا تو کیا قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اے یہودیوں، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے، کفار سے کہا آپ ان سے کہہ دیجئے، یہودیوں سے بات ہوئی آپ ان سے کہہ دیجئے۔ مباہلے میں عیسائی سامنے آئے ہیں، جناب عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، ہم دلیل یہ ہے کہ ان کے کوئی باپ نہیں ہے اس لیے اللہ کے بیٹے ہیں۔ جواب میں قرآن نے دلیل دے دی کہ اگر یہی اصول ہے تو عیسیٰ سے پہلے آدم ہوئے اللہ کے بیٹے، اس لیے کہ ان کی کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ۔ لیکن جب نہ مانے کٹنجتی کی تو ہوا کہ ٹھیک ہے آؤ مباہلہ ہو جائے۔ تو پھر قرآن کہتا ہے کہ جب حق واضح ہونے کے بعد بھی نہیں مانتے فَقُلْ تَعَالَوْا، اے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیجئے۔ 3 بار میں نے جملہ دہرایا، اے پیغمبر آپ ان یہودیوں سے کہہ دیجئے، اے پیغمبر آپ ان کفار سے کہہ دیجئے، اے پیغمبر آپ ان عیسائیوں سے کہہ دیجئے۔ یہ اس لائق نہیں ہے کہ میں انہیں منہ لگاؤں۔ مگر جب یا ایھا الذین آمنوا آیا تو کہتا ہے کہ اب یہ مومن بندے ہیں میرے، انہوں نے مجھے مانا اور میری باتوں کو بھی مانا ہے، اب یہ اس لائق ہے کہ میں انہیں منہ لگاؤں۔ لہذا میں اپنے مومن بندوں سے کہہ رہا ہوں، اے میرے مومن بندوں میری بات سنو۔ چھٹے امام نے روزے سے مربوط جو آیت آئی ہے، روزہ ایک سخت عبادت، بھوکا پیاسا رہنا سخت عبادتوں میں ہے، تو اس آیت میں روزے کی سختی کو ہلکا محسوس کرانے کے لیے پروردگار عالم نے قدم قدم پہ انتظام کیا۔ اس کو اس وقت پیش کرنے کا وقت نہیں ہے، رمضان میں آپ علماء کرام سے سنتے ہوں گے۔ اسی میں جو روزے کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تمہاں پر روزے واجب کر دیے گئے۔ اتنی آیت نہیں رک گئی، اتنی ہوتی تو ذرا ڈنڈا مار ہو جاتا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر واجب کیے ہیں، تو پریشان نہ ہونا کہ بہت مشکل کام ہے، تم سے پہلے والوں بھی رکھے تھے وہ کر گئے ہیں۔ اب یہاں سے ہم بندوں کو اللہ نے سمجھانا شروع کیا کہ بہت سخت معاملہ نہیں، بہت آیت میں 6-7 پوائنٹس ہیں ایسے جو اس عبادت کو آسان کر کے بتاتے ہیں۔ لیکن پہلا جملہ سنیے اور اس کی کیفیت کو محسوس کیجئے۔ ہمارے چھٹے امام نے فرمایا کہ لذت و ما فی النداء، اللہ نے جو یہ پیار کرے، دیکھیے شاید ابھی بھی اس کو محسوس نہ کرے، ہم آپ اپنے گھروں میں اپنے بچوں سے کام ہوتا ہے تو انہیں پکارتے ہیں، میری ماں نے کبھی پکارا بیٹے صفی ادھر آؤ، صفی ادھر سنو، مولوی صاحب ادھر سنو، 10 طرح سے وہ پکارتے، لیکن کبھی کبھی ماں باپ کہتے میرے بیٹے میری بات سنو۔ تو یہ میرے بیٹے کی لذت ہے،
وہی لذت یا ایھا الذین آمنوا میں مجھ پہ ایمان لانے والوں. چھٹے امام کہتے ہیں کہ اس لہجے میں جو مٹھاس ہے، اس مٹھاس نے اس روزے کی شدت کو ختم کر دیا ہے کہ مالک اس لہجے میں ہم سے بات کر رہا، اب جو کہے تو ہم کر گزریں گے، ہم سے کہے تو صلوات بھیجے محمد. صرف ایمان والا یعنی علی والا اس لائق ہے کہ اللہ اس سے براہ راست خطاب کرے. اب یہاں پہ رک کے ذرا سے غور کریں کہ 89 آیتوں میں اللہ نے اسی لفظ کے ساتھ پیغامات دیے. اور میں عرض کروں گا کہ آپ رمضان میں تو سبھی الحمدللہ تلاوت کرتے ہیں، کچھ مومنین و مومنات سال بھر تلاوت کرتے ہیں، اور معصومین نے اس کی بے حد تاکید کی. جن کاموں کی بہت تاکید کی گئی ہے ان میں سے ایک تاکید اس کی گئی ہے کہ روزانہ تھوڑا ہی بہت قرآن کی تلاوت ضرور کی جائے. ائمہ تاریخ نے نصیحت کی، اس طرح کے بہت آیتیں ارشادات ہیں کہ تمہارا کیا کم ہو جائے گا اگر تم رات میں آگے جب بستر، یہ نہیں کہ نماز شروع کے بعد ہی بستر پہ آؤ تو سونے سے پہلے 10 آیتوں کی تلاوت کر لو. مختلف روایتیں جس بات پہ زور دیتی ہیں کہ ہر حال میں ہم کو قرآن سے جڑا رہنا، طاق پہ نہیں رکھ دینا ہے کہ تب اٹھائیں جب گھر میں کسی کا دم نکل رہا ہو، تب اٹھائیں جب کسی کے لیے فاتحہ پڑھنا ہو، تب اٹھائیں جب کوئی مسافر جا رہا ہو. یہ کتاب ہدایت بن کے آئی ہے، لہذا ہر روز گمراہی کا خطرہ ہے تو ہر روز یہ پڑھی جانا چاہیے تاکہ اس ہدایت ملتی رہے. قرآن مجید اللہ کی کتاب ہدایت، 89 جگہوں پر پیغام مومنین کے علی والوں کے لیے. اگر ان 89 آیتوں کو آپ اب تلاوت کریں جہاں پہ ایھا الذین آمنوا آئے، رک جائیں اور اسے ڈھونڈیں کہ اللہ نے یہاں کیا کہا. آخر ہم آپ کا رکیں گے تو پھر کون رکے گا وہاں؟ سب پڑھتے چلے جاتے اڑتی ہوئی، کہیں کے گھر میں رمضان رکنے ختم جس اسپیڈ سے ہو جائے، نہیں رکتے کہیں. لیکن وہ رکے نہ رکے، ہم کو رکنا ہے. آداب تلاوت میں پیغمبر گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم بھی کبھی کبھی ہدف بنا لیتے ہیں قرآن پڑھنا ہے، لیکن پیغمبر نے فرمایا کہ توجہ دیجیے گا، بہت قیمتی بات ہے. ہم بیٹھ جاتے ہیں دعائے کمیل پڑھنے میں 50 منٹ لگتے ہیں، زبردستی کی کھینچے چلے جا رہے ہیں، پڑھیں گے ضرور. جو شن کبھی پڑھنا ہے تو پڑھیں گے ضرور، جو نہیں پڑھتے ان کی بات نہیں کرتا، جو پڑھتے ان کے لیے بتا رہا ہوں. بہت اچھی بات ارادہ ہے، لیکن حضور نے ایک سلیقہ بتایا تلاوت قرآن کا، کہا کہ لا یکون ہمکم آخر سورہ، آج مجھے اتنا پڑھ ڈالنا ہے، اس نیت سے مت پڑھو، جتنی دیر پڑھو ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھو. بغیر سمجھے زیادہ پڑھنے سے بہت اچھا ہے تھوڑا سے سمجھ کے پڑھ لینا. اور اسی میں آداب تلاوت بتایا ہے کہ جہاں پر اللہ کی کسی نعمت کا تذکرہ ہے، آخرت کی جزا کا تذکرہ ہے، رک کے دعا کرو. جہنم کا تذکرہ ہے، عذاب کا تذکرہ ہے، تو رک کے دعا کرو کہ مالک اس سے ہمیں نجات دے. قومیں جو تباہ ہوئی ان کی تباہی کی کہانی آئے تو رکو کہ مالک ہم سے وہ گناہ نہ ہو. کتاب ہدایت بنانا ہے نا، یہ موت کی کتاب ہم نے قرآن کو بنا دیا. قرآن تھی زندگی کی کتاب، ہمارے ہاں موت پہ نکلنے لگی ہے، اللہ رکھی رہتی، مگر یہ زندگی کی کتاب ہے، صبح سے شام تک کی زندگی کی کتاب ہے. تو خیر درمیان بات ہے کہ میں نے کہہ دی، اب جو تلاوت کریں چاہے صرف رمضانی میں کریں اور اللہ کرے کرنے لگیں. تو میں یہیں پہ رک کے ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں. ایصال ثواب کی مجلس ہے، خود ایک موضوع گفتگو ہے اس وقت ہمارے معاشرے میں جس کی شدید ضرورت ہے کہ جو ایصال ثواب کے سلسلے میں ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے بارے میں کچھ باتیں ہیں جن کی طرف ہمارا متوجہ ہونا ضروری ہے. میں مختصراً سمیٹ کے کہہ دینا چاہتا ہوں. اس وقت میں نے سوچا تھا تھوڑی دیر موضوع میں آئے گا لیکن اب گنجائش نہیں ہے، لیکن مختصراً سمیٹ کے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ پروردگار عالم نے ہم سے جن اچھے کاموں کے انجام دینے کو کہا ہے، چاہے وہ واجب ہو چاہے مستحب، ان کی 2 قسمیں ہیں. کبھی وہ کہتا ہے یہ کرو اور ایسے کرو، حکم بھی دیتا ہے طریقہ بھی بتا دیتا ہے. نماز پڑھو کیسے پڑھو، اب نماز ہمیں نہیں،
اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا ہے، جو کچھ کرنا ہے ویسے جیسے پیغمبر بتا گئے، سلو کما رأیتمونی، اسلی جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھو، اور جیسے وہ پڑھتے تھے ویسے پڑھوں تو کس سے سیکھوں؟ جو کبھی کبھی پیغمبر کے پاس آ کے بیٹھے ہیں یا جنہوں نے پیغمبر کی گود میں آنکھ کھولی ہو اور پیغمبر نے جن کی گود میں آنکھیں بند کی ہو، تو پیغمبر کی سیرت سیکھنا ہے تو 3 جگہ سیکھنے کی ہے، ایک گھر کی بیویاں ہیں، ایک باہر کے دوست ہیں، ایک اہل بیت ہیں۔ اصحاب سے ہم نے پوچھا پیغمبر کی سیرت کا، مسجد میں ایسے، مصلی پہ ایسے، میدان جنگ میں ایسے، بازار میں ایسے، اور ہم نے کہا گھر میں بستر پہ کیسے؟ کہا یہ ہم نہیں جانتے، ہم گھر کے اندر کی بات نہیں جانتے۔ ہم ازواج نبی کے پاس گئے، سیرت پیغمبر کا، بستر پہ ایسے، سوتے وقت یوں، اٹھتے وقت یوں، سجدہ یوں، رات کے سناٹے میں عبادت یوں، اور ہم نے کہا میدان جنگ میں، کہا ہم نہیں جانتے، ہم وہاں نہیں گئے۔ تو ازواج کے پاس گئے تو صرف گھر کی سیرت ملی، اصحاب کے پاس گئے تو پھر باہر کی سیرت ملی۔ ہم نے کہا پوری سیرت کہاں ملے گی؟ کہا جاؤ درے اہل بیت پر، گھر کی بات بتائیں گے تو یہ بتائیں گے، باہر کی بات بتائیں گے تو یہ بتائیں گے۔ ایک سلوات بھیجیں محمد ایک اور سلوات میں جو بھی بھیجتے ہیں۔ پورا دین ہمیں پیغمبر سے سیکھنا ہے، اور جو سیکھنے کے راستے ہیں ان میں 3 ٹھکانے ہمارے پاس ہیں، لیکن ان میں سب سے زیادہ جو پیغمبر سے ہر وقت پیغمبر کے ساتھ ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ اور پھر دوسری بات، اور ازواج نبی کی عظمتوں کا بیان بھی قرآن میں ہے، اور ازواج نبی کی غلطیوں کا بیان بھی قرآن میں ہے۔ اصحاب نبی کی خوبیوں اور ان کی عظمتوں کا بیان بھی قرآن میں ہے، اور اصحاب نبی کی خطاؤں اور غلطیوں کا قرآن بیان بھی قرآن میں ہے۔ صرف اکیلے اہل بیت ہیں جن کی کوئی ایک کمی بھی قرآن میں بیان نہیں کی گئی، جو صرف کمال ہیں، جن سے کبھی خطا نہ ہوئی۔ تو پھر جو بے خطا ہیں ہم ان سے اپنا دین لیں، جن سے کبھی کبھی خطا ہو جاتی ہے ان سے اپنا دین لیں۔ خدا ہم سے بتا رہی ہے کہ ان سے دین لے جن سے خطا کا کوئی امکان نہیں۔ تو پیغمبر نے فرم بنایا جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں ویسے نماز پڑھو۔ اب جیسے وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو دیکھا مولا علی نے، ان کو دیکھا امام حسن نے، امام حسین نے، نسلوں میں دیکھتے چلے آئے، اور آج وہی نسلوں سے ملی ہوئی نماز ہم آپ پڑھ رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارا 12 امام ہو کے بھی ایک ہی مصلی۔ اب دوسرا جملہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک صلوات بھیجیں محمد ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیجیں۔ کہنا یہ چاہتا تھا کہ مذہب نے جو ہمارے اوپر ہمارے دل میں اچھے کام کیے، ہمیں اچھے کام بتائے ہیں، ان میں 2 قسمیں ہیں۔ کچھ کا طریقہ معین کر دیتا ہے اور اس میں پھر ہمیں ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ میں جملہ بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں، پیغمبر نے جیسے نماز پڑھ کے دے دی تو ویسے پڑھی جائے گی۔ کوئی اگر لائے سلمان فارسی نے یہ کیا اور ابو ذر نے یہ کیا تو ان کی سیرت میرے لیے حجت نہیں ہے، ان کی ارشادات پہ مجھے بھروسہ ہے، ان کی سیرت میرے لیے حجت نہیں ہے۔ میرے لیے حجت بس پیغمبر اور ان کی معصوم نسل کی سیرت حجت ہے، نہ کسی عالم کی سیرت، نہ کسی صحابی کی سیرت۔ کون؟ وہ ایسے کرنی کہ دانت توڑ لیے آدھا کو سر کاٹ لیں۔ سب مسائل آپ کے سامنے ہیں نا، یہی سب دلیلیں تو دی جاتی ہیں۔ ایک تو قیاس ہمارے مذہب میں ہے ہی نہیں، دانت توڑنا الگ ہے، سر کاٹنا الگ ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے دانت توڑ بھی لیے تھے تو رسول اللہ کے لیے توڑے تھے، پھر وہی قیاس کر رہے ہیں آپ۔ اور تیسری بات یہ کہ انہوں نے دانت توڑے ہیں، سر نہیں پھاڑا ہے، تو آپ ان کے دانت توڑنے کو سر پہ تلوار چلانے کی دلیل نہیں بنائیں گے۔ جناب زینب کبریٰ کی سیرت عصمت صغریٰ پہ فائز ہے، ان کی سیرت اپنے بزرگوں کی سیرت ہے، لیکن اگر جو روایت بتائی جاتی ہے جو درست نہیں ہے، ماتم جو ہو رہا آج کل خون کا ماتم، میں سراج سے کہی دوں شاید آپ اللہ متوجہ نہیں ہوئے، جہاں ضد بڑھتی چلی جا رہی، دلیلوں میں دلیل دی جاتی ہے کہ زینب کبریٰ جب قید میں گرفتار کی گئی اور کوفے اور شام کی طرف جا رہی تھی تو کسی موقع پر حسین کا سر دیکھ کے
محمل کی لکڑی پہ سر مارا. یہ روایت خود کہہ رہی ہے ہم غلط ہیں. کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے ساری تاریخوں میں پڑھا کہ جن اونٹوں پہ انہیں بٹھایا گیا تھا نہ اس پہ کجاوے تھے، نہ ماہیاں تھی، نہ محمل تھی، تو لکڑی کہاں سے آ گئی؟ اور اگر انہوں نے سر دے کے مارا ہے تو وہی آپ بھی کر سکتے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کر سکتے، اس جیسا نہیں کر سکتے. خیر اس وقت موضوع بات کر نہیں کرنا چاہتا تھا. تو مذہب نے ہمیں کہا ہے کہ کچھ کام اس نے بتا دیے یہ ہے اور جیسے کیا ویسے کرنا ہے. میں نے بار بار اس نے جملہ کہا کہ صدیوں سے جو ہمیں نسلوں سے اور ہماری بزرگوں کی نسلوں سے ہم کو سادات ہیں الحمدللہ، ہمارے تو گھر کے اندر سے ہمیں نماز ملی. ہمارے جد زید، میں زیدی ہوں، ہمارے جد زید نے اپنا بابا سید سجاد پر جیسے پڑھتے دیکھی ویسے انہوں نے پڑھی، ان کی اولاد نے پڑھی، ویسے ہم پڑھ رہے ہیں. آپ رضوی، آپ جعفری، آپ حسینی، آپ کاظمی، آپ کی سب کی معصوم باپ دادا سے ملی ہوئی نماز ہے. اور جب اتنے باپ داداؤں سے نماز اور سب ایک طرح پڑھ رہے ہیں تو جب سید نہیں بھی ہے تو دیکھ رہا ہے ان میں ہر گھر کی نماز ایک ہے. اس کا مطلب یہ وہی رسول کی نماز ہے. تو جب رسول کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو تم کہاں سے آ گئے کہ تشہد میں ایک تیسری روایت شامل کی جائے؟ کیا نبی سے چھوٹ گئی تھی یا علی سے چھوٹ گئی تھی؟ کیا تم ان سے دردار روایت کی ہو سید سجاد سے؟ اگر انہوں نے نہیں پڑھا تو تم کون پڑھنے والے ہو؟ انہوں نے کیوں نہیں پڑھا؟ ہر جگہ بیان نہیں ہوتا. پہلی بات تو یہ ہر چیز کا ٹھکانہ ہے. ولایت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس پہ ہم آ جائیں قیامت کا بیان کرنے لگے تو سلیقہ بھی ہوتا ہے. ہر جگہ بیان ہو یہ ضروری نہیں ہے. جو طریقہ اللہ معین کر دے کسی کام کا اس کو آپ ٹچ نہیں کر سکتے. اسے کہا جاتا ہے توقیفی. وقت سے رک جاؤ، جیسے قرآن میں وقت نہیں ہوتا رکو آگے نہیں ہو. تو دو طرح کی نیکیاں ہیں. حج کون سی نیکی ہے؟ ہمارا جیسے جگہ ڈالے نا، جیسے بتایا ویسے کرنا. ایسے احرام باندھو، ایسے طواف کرو، ایسے صحیح کرو، ایسے رمی جماعت کرو، اور اس میں ترتیب بھی نہیں بدل سکتے. جو جیسے بتائے گا ویسے. تو کچھ احکام اللہ ہو دیتا ہے جس میں اس کی طرف سے طریقے معین ہوتے ہیں، اس میں ہم ہاتھ نہیں لگا سکتے. لیکن ایسے احکام جس میں اللہ کی طرف سے طریقہ معین ہے وہ کم ہے. زیادہ تر حکم جو اس نے ہمیں دیے ہیں واجبات و مستحبات، اس میں اس کی طرف سے طریقہ معین نہیں ہے. اس نے ایمانی سلیقے کو چھوڑا. مثلا ہم سے سب سے کہا گیا ماں باپ کو خوش رکھو، راضی رکھو. اب اس نے خاص خوش رکھنے اور راضی رکھنے کا کوئی نظام بنایا کہ مثلا صبح اٹھ کے چائے پلاؤ، رات کو سوتے وقت دودھ پلاؤ اور پیر دباؤ؟ ایسا تو کچھ نہیں نا. تو اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ماں باپ کو خوش رکھنا ہے تو ہم ہر وہ کام جس سے وہ خوش ہو کے کریں گے، مگر اس وقت تک کریں گے جب تک ان کی خوشی خدا کی خوشی سے نہ ٹکرائے. اگر انہیں کچھ اچھا لگ رہا، خدا کو برا لگ رہا، تو آپ خدا کی بات مانیں گے، ان کی نہیں مانیں گے. تو طریقہ اگر معین نہ ہو تو معیار کیا بنا؟ معیار یہ بنا کہ جب اللہ نے طریقہ معین نہیں کیا کسی کام کا تو اب طریقہ میں شروع ایجاد کروں گا. لیکن مجھے دیکھنا ہوگا کہ جو طریقہ میں نکال رہا ہوں یہ حکم خدا سے تو نہیں ٹکرا رہا یا عقل سے تو نہیں ٹکرا رہا. عظمت سید الشہداء کا اور غم کا اظہار جیسے ہو جائے وہ عبادت بن جائے گا. ان کی تعظیم کا اظہار کرو، جیسے کرنا ہے کرو. لیکن اگر تم تعظیم کا اظہار کرنے چلے اور کہیں حکم خدا سے ٹکرایا تو اسے نہیں اپنا سکتے. اللہ کہہ رہا سجدہ تو بس میرا. تو عظمت کا اظہار سجدے کے ذریعے، اہل بیت کے کو سجدے کے ذریعے عظمت کا اظہار نہیں کیا جا سکتا ہے، خلاف شریعت ہے. ہم اپنے آپ کو ان کے غلام، ذرہ، بے قیمت سب کچھ ثابت کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کی بارگاہ میں جائیں، ننگے پیر جائیں، مسکینوں جیسے لباس میں ہوں، چہرے پہ خاک ہو، بھوکے پیاسے ہوں، یہ سب کیفیتیں ہیں. لیکن اگر کوئی آدمی کہے کہ ہم ان کے دروازے کے کتے ہیں، جو ہو رہا ہے سب، جو دشمن ہماری تبرکات کو خراب کر رہا اور چاروں ہاتھوں پیروں پہ چلے اور زنجیر بندھوا کے گھو کرتا ہوا کربلا میں جائے، تو مذہب کہتا ہے ہم نے تمہیں اختیار دیا تھا مگر یہ طریقہ خلاف عقل و تہذیب ہے، لہذا نہیں اپنایا جا سکتا.
تو دو چیزیں یاد رکھیے، جہاں مذہب طریقہ بتائے وہاں ہم ٹچ نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے بہت قابل ماب لوگ یہ سب کرتے ہیں۔ جب معصومین سے زیارتیں ہمیں مل گئیں تو وہاں پھر کسی ایک جملے کے بڑھانے کی گنجائش نہیں۔ جب معصومین سے دعائیں ہمیں مل گئیں تو اس میں کسی لفظ کو اپنی طرف سے قابلیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ نسخے ہیں، ڈاکٹر جانتا ہے کہاں کتنا لکھا جائے۔ ہم آپ گھٹائے بڑھائیں گے تو تباہی آنے والی، نقصانی کرنے والا۔ یہ قابلیتیں ہمارے بہت اشاروں میں معاشرے کی مشکلات کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ زیارت پڑھنے کھڑے ہم نے جس کا جو جہاز جوڑ دیا، فارسی کے الفاظ بھی چلے آ رہے ہیں۔ السلام علیکم یا اسیران کربلا۔ ارے بھائی، اسیران کربلا فارسی ترکیب ہے، عربی نہیں ہے۔ خدا کے لیے اتنی جہالت تو ظاہر نہ کرو۔ اذان پڑھنے کھڑے ہوئے تو ولایت المومنین میں جو عقل میں آیا جوڑے چلے جا رہے ہیں، یہ تک پتہ نہیں کہ عربی کے الفاظ نہیں ہے، تو بڑھانے کی اور اضافہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ یہ اذان کہاں سے شروع ہو گئی؟ صلوات بھیجیں محمد۔ میں نے آپ کا وقت زیادہ لیا، لیکن اس وقت ہمارے سماج کی سب ضرورتیں ہیں، غور کریں۔ اللہ نے جن کاموں کو ہم سے کہا اور ان کا طریقہ بتایا اس میں چھو نہیں سکتے۔ میں تو اس حد تک سمجھا ہوں اور عمل کرتا ہوں، توجہ دیں، کہ اگر کسی جگہ دعا میں کوئی جملہ میرے مولا نے ایک ہی بار کہا ہے تو میں کون ہوتا ہوں اسے کئی بار دہرانے والا؟ دعائیں محل میں ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے ان کے معین کیے ہوئے ہادی ہیں، جن کے لفظ اپنی جگہ ٹکے جڑے جواہرات ہیں، اس کو آپ ٹچ کرنے والے نہیں ہیں کوئی، مگر قابلیت کرتا ہے آدمی۔ تو اپنی عقل سے مشورہ اللہ کو نہیں دینا، اس کا مطلب یہ وہی ہمارا حال ہو گیا جو رسول اللہ کو مشورے دیا کرتے تھے۔ تو ہم بھی تو وہی کر رہے ہیں، وہ تو خالی مشورہ دے رہے تھے، عمل میں وہی بن گئے، گٹا بڑا کے جہاں جو جہاں بڑھا لیا۔ انشاءاللہ یہ بات واضح ہو گئی ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والا۔ سے جب حکم آئے اور اس کا عمل کا طریقہ بتایا جائے تو ہم اسے بالکل ویسے کہ ویسے ہی کرنا ہے۔ لوگ ایسا تھوڑا بہت بدل جائے تو کیا ہوگا؟ تو میں آپ سے کہتا ہوں، ہر نیک کام آپ کیوں کرتے ہیں؟ اگر تو بتانے اللہ کی نیت کہ کوئی نیکی ہو سکتی ہے، اللہ سے قریب ہونا، اللہ سے قریب ہونا، اللہ سے قریب ہونا، اس سے سلسلہ ملانا، اس سے رابطہ کرنا، نماز کے ذریعے، روزے کے ذریعے، تلاوت کے ذریعے، مجلس کے ذریعے، سب اللہ سے قربت، اس سے رابطہ کرنا۔ بحث کرنا ہی نہیں، اگر تھوڑا بہت بدل گیا تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ میں نے کہا ٹھیک۔ اب کہنے لگے کہ اپنا نمبر دے دیجیے، ہم نے نمبر دیا، ہم نے کہا 9415306۔ پہلے آگے مولانا کا کچھ لکھ لیجیے۔ ارے کل مولانا ایک نمبر بھی بدلے گا تو آپ سے نہیں جڑے گا، بات کہنی ہے نے۔ ہم سے آپ رابطہ کرنے آئے چند سو کلومیٹر فاصلے پہ، تو ایک نمبر بدل جائے تو نہیں جڑے گا، تو اس کے لیے ہوئے رابطوں کو آپ کاٹ چھاٹ کے گھٹا بڑھا کے ملائیں گے تو کنیکشن اس سے ملنے والا نہیں ہے۔ اگر مل گیا تو رائٹ نمبر میں پٹائی بھی ہو سکتی ہے۔ تو جیسے دین نے بتایا ویسے ٹھیک ٹھیک کرنا واجب ہے، لیکن کہیں طریقہ معین نہیں کرتا، اکثریت نہیں کرتا، آزادی دی اس نے، تم کرو تمہیں جیسے کرنا۔ غریبوں کی مدد، علماء کی عزت، ماں باپ کی خدمت، پڑوسی کا خیال، کمزوروں کی عزت خیال، جیسے تمہیں کرنا کرو، مگر دو چیزوں خیال رکھنا، نہ تمہارا ایجاد کردہ طریقہ اللہ کے طریقے سے حکم سے نہ ٹکرائے۔ جتنی اچھی آواز میں چاہے تلاوت قرآن کرو، لیکن اگر تمہارے تلاوت کی آواز میں غنا اور گانے کی دھن آ گئی تو قرآن کی تلاوت بھی حرام ہو جائے گی۔ تو جب گانے کے دھن سے قرآن کی تلاوت حرام ہو جائے گی تو میرے کہے نوحے کی کیا قیمت ہے اگر وہ گانے کے دھن سے پڑھا جائے گا؟ ارے صاحب نوحہ ہے، آپ اسے حرام کہہ رہے۔ میں نوحے کو حرام نہیں کہہ رہا، میں اس لہجے کو جس لہجے سے تلاوت حرام ہو گئی تھی اسی لہجے کی وجہ سے یہ نوحہ حرام ہو رہا ہے۔ یہ مسجد زرار بن رہی ہے آج کل۔
مسجد بنائی تھی منافقین نے فتنوں کے لیے، پیغمبر نے دوڑوا دی، مسلمان ہے مسجد توڑے لے رہے ہیں. کہا ہاں یہ مسجد ہدایت کے لیے نہیں گمراہی کے لیے بنائی گئی ہے، تو وہیں سے سیکھیے. قرآن میجر میں بیان کیے گئے، علی رکو علی رکو، کہا دھوکے کے لیے ہے. قرآن کی عظمت کے چکر میں آ کے دھوکہ نہ کھاؤ. دھوکہ کھایا علی کے خلاف چلے گئے. تو میرے عزیزوں، دشمن آپ کو تقدس کے نام پہ دھوکے دیتا ہے. جیسے قرآن میجر میں لا سکتا ہے، جیسے مسجد زرار بنا سکتا ہے، ویسی مجلس سے بھی دھوکے دے سکتا ہے، ویسی ماتم سے بھی دھوکے دے سکتا ہے، ویسی نمازوں سے بھی دھوکے دے سکتا ہے. لہذا ہوشیار رہیے، آج دشمن یہی چالیں چل رہا ہے. جہاں طریقے معین وہاں بدلے جا رہے ہیں، اور جہاں معین نہیں ہے وہاں ان راستوں سے. آج 9 تاریخ ہے، خوشی منا لینے دیجیے. نہیں بھائی، خوشی منانے کی بھی لمٹس ہیں، خوشی منانے کی بھی لمٹس ہیں، غم کی بھی لمٹس ہیں. غم میں بھی پابندیاں لگا دی، خوشی میں بھی پابندیاں لگا دی. طریقہ جہاں تک ہمارا عمل نہ ٹکرائے، جب اللہ کی طرف سے طریقہ معین نہ ہو، تو ہمیں 2 چیزوں کو بار بار میں کہہ رہا ہوں، 2 چیزوں کا خیال رکھنا ہے. طریقہ وہ نکالیں جو حکم خدا سے نہ ٹکرائے، اور طریقہ وہ نکالیں جو عقل سے نہ ٹکرائے. ایصال ثواب کے سلسلے میں اللہ کی طرف سے جتنے کام ہم سے کہے گئے ہیں، ان میں سے کچھ کام واجب ہیں جدھر ہم توجہ نہیں دیتے. ایصال ثواب کے نام پہ اس وقت ہم جو کچھ کر رہے ہیں، ان میں سے کچھ کام وہ ہیں جو مستحبات ہیں، اللہ نے بتائے ہیں، مگر زیادہ تر قبضہ رسم و رواج کا ہو گیا. اللہ کی طرف سے جو معین ہے بس وہ اتنا ہے کہ مرنے کے بعد وارث کی پہلی ڈیوٹی یہ ہے وارثوں کی کہ بیٹھ کے دیکھیں جانے والے پر واجب کام کیا کیا تھے جو چھوٹ گئے. اور واجب کی 2 قسمیں ہیں، مالی واجب جن کا تعلق مال سے تھا، جیسے خمس، جیسے زکات، جیسے کسی کا قرضہ، اور بدنی واجب جیسے نماز، جیسے روزہ، یا مالی اور بدنی دونوں جیسے حج. پیسہ بھی خرچ ہوگا، بدن کی طاقت بھی لگے گی. فقہ کہتی ہے، مذہب اہل بیت کہتا ہے کہ وارث میراث کو ہاتھ نہیں لگا سکتے جب تک کہ میت کے مالی واجبات ادا نہ ہو جائیں. کسی کا قرض ہے تو پہلے اسے ادا کراؤ، خمس نہیں نکلا ہے تو نکالو، زکات نہیں ہوئی تھی تو حج کرنے نہیں گیا تھا حج کرو، مالی واجبات پہلے ادا کرو، تب میراث کو ہاتھ لگا سکتے ہو. مالک کریں گے لیکن اتنی جلدی کیسے کریں، ہمیں اس گھر میں رہنا ہے، ہمیں 40 سے گم کرنا ہے. کہا یا نکال دو یا پکا وعدہ اللہ سے کرو کہ جلد از جلد ہم ان مالی واجبات کو ادا کر دیں گے. یہ ہے واجب. اس کے علاوہ مذہب نے ایصال ثواب کے لیے جن چیزوں کی طرح رہنمائی کی ہے، اگر وہ ساری روایت کو ڈھونڈا جائے تو اس میں ایک چیز نکلتی ہے میت کے لیے صدقہ. صدقہ یعنی وہ کار خیر جو آپ پہ واجب نہیں ہے اور جو کسی غریب کے کام آئے. کسی غریب کے پاس ہر کھانا کھلانا، یہ ہے صدقہ. بھرے پیٹ کو کھانا کھلانا صدقہ نہیں ہے، ہدیہ ہے، ثواب اس کا بھی ہے. مگر مذہب جو کہتا ہے وہ صدقہ. خود لیلۃ القدر کی نماز ہمارے درمیان نماز وحشت بہت عام ہو گئی، مگر روایت کیا کہہ رہی ہے، فتویٰ اس کے مسلم کیا کہہ رہا ہے؟ روایت یہ کہہ رہی ہے کہ جب میت دفن ہوتی ہے تو پہلی رات سب سے دشوار رات ہے، اور اس کی دشواری کو کم کرنے کے لیے صدقہ کو حضور سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میت کے اولیاء ہیں، وارث سے ان سے کہا کہ تم صدقہ دو، اگر تمہارے پاس نہ ہو تو مستی کے دور تھا ہی، آج بھی ہے بہت سے لوگ، اگر تمہارے پاس صدقہ دینے کو کچھ نہیں ہے تو اب یہ نماز پڑھو جو نماز وحشت بتائی گئی. ہمارے درمیان نماز وحشت رائج اور کس سے کہا ہے؟ اولیاء میت سے، سب سے نہیں. آپ آغا سیستانی کا فتویٰ دیکھ لیں، رہبر کا فتویٰ دیکھ لیں، انہوں کا آج لوگ صدقے کا ہے. نماز وحشت ہمارے سب کے لیے اس کا استحباب ثابت نہیں ہے کہ سب کے لیے مستحب ہو، رجائے مطلوبیت سے پڑھ لو. اب ہمارے ہاں سارا زور اسی پہ ہوتا ہے کہ درد ہو گئے نماز وحشت پڑھ لیجئے، اس سے پہلے صدقے کا تذکرہ.
صدقہ بھی اولیاء کے لیے، لیکن اگر ہم کار خیر کرنا چاہتے ہیں میت کے لیے تو صدقہ ہی سب سے بہترین کار خیر ہے۔ نماز وحشت پڑھیں تو وہ بھی بس رجائے مطلوبیہ سمجھتے ہیں۔ ایک ہوتا قربت اللہ، اللہ کی قربت کے لیے کام، وہاں جہاں فقیر کو یقین ہے کہ اس میں خدا ہے دلیل سے، لیکن کہیں بھی فقیر ساری دلیلیں جمع کر کے بھی اسے یقین حاصل نہیں ہو پاتا کہ حکم خدا ہے، لیکن گمان ہوتا ہے، ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ شاید حکم خدا ہو، تو کہتے ہیں ہم اس نیت سے کر لو کہ پروردگار یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر تیرا حکم ہوگا تو ثواب دے دے گا، یقین تو نہیں ہے مگر اس امید میں ثواب دے گا۔ رجائے مطلوبیت، رجا کہتے ہیں امید کو، مطلوب ہونا، پسندیدہ ہونا، یہ کام اللہ کو مطلوب ہے، اس امید میں ہم کیے لے رہے ہیں، ہمیں اطمینان تو نہیں ہے۔ تو نماز وحشت اب ہمارے سماج میں رائج ہوگی بہت بری طرح۔ اسی طرح سے صدقہ ہے، صدقہ ہر وہ کام جو مجھ پر واجب نہیں ہے، میرے مال سے تعلق رکھتا ہے، کسی غریب کو کپڑے بنوائے، کسی کو کھانا کھلایا، کسی کی فیس دی، کسی بچے کی شادی مدد کر دی، کسی بیمار کا علاج کرا دیا، یہ سب صدقہ ہے۔ ہمارے یہاں جو فاتحہ اور نذر ہے اس میں بھی کھانے کی دو قسمیں ہو گئی، ایک نذر کا کھانا مولانا صاحب کا، اور ایک فاتحہ کا کھانا غریب کا، چاہے وہ فقیر نسلی ہو، کروڑپتی ہو، فقیر ہو نام کا۔ آپ کسی مومن کو کھانا کھلائیں، چائے پلائیں، مٹھائیں کھلائیں، اس سے وہ خوشی ہوگی، اس کو اس کا ثواب میت کو جائے گا۔ مگر جو ہم نے شریعت کی پابندی جیسا سمجھ رکھا جو فاتحہ اور نذر ہے، یہ شریعت کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں نے شروع کیا۔ کب مجھے نہیں معلوم، کیوں مجھے نہیں معلوم، جتنا میں نے غور کیا میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ یہ ہم سورے پڑھتے ہیں، سامنے کھانا رکھ کے کھڑے ہوتے ہیں، شریعت میں اس کا کوئی طریقہ کہیں نہیں۔ آپ توفۃ العوام سے لے کے توضیح المسائل تک اور تفسیرۃ المعلمین علامہ ہلنی کی فقہ کی چھوٹی سی کتاب سے لے کے اور شرح نما شرح کبیر تک، وسائل الشیعہ حدیث کی کتاب سے لے کے بہار الانوار تک، اور عرب ممالک سے لے کے ایران تک، کہیں چلے جائیے یہ جو ہمارے درمیان طریقہ رائج ہے یہ کہیں کسی ملت میں بھی نہیں ہے اور کسی کتاب میں بھی نہیں۔ پھر ہمارے درمیان کہاں سے ہے میں نہیں جانتا، مجھے لگتا ہے کہ صوفیوں نے شروع کیا یا ہمارے بزرگوں نے، شاید اس کی وجہ یہ رہی۔ آپ سب پڑھے لکھے میں کرنا چاہتا ہوں، اللہ نے پھر میں دو قسمیں بتاؤں گا، اللہ نے جو ہمارے اوپر کام رکھے ہیں ان کی دو قسمیں، ایک کا طریقہ معین کیا ہے کہ نہیں، اب ایک دو قسمیں اور ہیں۔ جتنے فرائض، حقوق، واجبات، یہ سب دو طرح کے ہیں، کہیں اللہ کا حق ہے، کہیں بندوں کا حق ہے۔ نماز کس کا حق ہے، کس سے جڑی ہے بات؟ اللہ سے جڑی، بندوں سے کوئی مطلب نہیں۔ بندوں کا خیال بیچ میں آ جائے تو نماز چلی جائے گی، مگر عجیب بات ہے، دنیا کے بندوں کا خیال آ جائے تو نماز چلی جائے گی، اور اللہ کے کچھ ایسے بندے ہیں کہ اگر ان کا ذکر نہ آئے تو نماز چلی جائے گی۔ بچوں کے لیے بتا دوں کہ تشہد کے بعد اگر صلوات نہ پڑھی جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، تشہد کا جز ہے وہ۔ تو دنیا کے بندوں پہ نماز چلی جائے گی اور ان بندوں سے نماز آ جائے گی، کیوں؟ اس لیے کہ دنیا والوں کو سوچیں گے تو کہیں پیسہ دکھائی دے گا، کہیں گاڑی، کہیں موٹر، کہیں گھر، دنیا دکھائی دے گی، اور یہ بندے آتے ہیں تو خدا دکھائی دینے لگتا ہے، آخرت دکھائی دینے لگتی ہے، یاد خدا آنے لگتی ہے، تو یہ خدا کو یاد دلا دیتے ہیں، لہذا کہ ان کو یاد کرو تاکہ ان کے ذریعے خدا کو یاد کر دو۔ ایک صلوات بھیجیں محمد والے۔ ایک حق ہے اللہ کا، نماز اللہ کا حق ہے، روزہ رکھنے سے بندے کو کچھ نہیں ملتا، اللہ کا حق، لیکن زکوٰۃ بندے تک جائے گی، خمس بندوں تک جائے گا، مخلوق تک جائے گا۔ تو حقوق کی دو اس میں ایک اللہ کا، ایک بندوں کا۔ ہمارے بزرگوں نے شاید اس وجہ سے طریقہ ایجاد کیا کہ سورے پڑھ کے اللہ کا حق ادا کر رہا ہے انسان، اور کھانا کھلا کے بندوں کا حق ادا کر رہا ہے۔ اب کھانا کھلانے میں اس کو کھلائیں جو ساری نعمتوں میں ڈوبا ہے تو مومن ہے، اس میں بھی ثواب ہے۔ اس کو کھلائیں جو کچھ نعمتوں سے محروم ہے، ہم جو کھانے پکوان کھلا رہے ہیں اس کو کبھی کبھی نصیب ہوتے ہیں، ثواب بڑھ جائے گا۔ اس کو کھلائیں جسے کھانا ملتا ہے خالی دال روٹی، ثواب اور بڑھ جائے گا۔ اسے ڈھونڈ لے جائیں کہ جو کبھی کبھی فاتح کرتا ہے، ثواب اور بڑھ جائے گا۔
اب یہ ہمارے سلیقے پہ ہے کہ کام تو وہی ہو رہا ہے، زیادہ ثواب مرحوم تک پہنچا دے یا تھوڑے سے ثواب پہ رسم و رواج کی مقدر پورے کر ایک اثر بات ہوتی رہتی ہے۔ تو میں آج یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو ایثار ثواب کے کام ہم انجام دے رہے ہیں ان میں سے شریعت کی طرف سے کوئی ڈیزائن کر کے ہم کو نہیں ملا ہے، ہمیں آزادی دی گئی ایثار ثواب کے جو کام ہم چاہیں کریں۔ لہذا تلاوت میں بہت ثواب ہے تو کریں گے، اچھا فاتحہ میں یہی 2 سورے کو، یہ بھی ادھر سے کوئی حکم نہیں ہے، پھر کیا ہے؟ یہ ہے کہ قرآن پورا پڑھے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ ایک پارے میں آدھا گھنٹہ تو لگے گا، تو 30 پارے کو 15 گھنٹے چاہیے۔ اب 15 گھنٹے میں بیٹھ کے پورا قرآن پڑھو جتنا ثواب ملے گا، روایات نے کہا سورہ ہم پڑھو تو بھی وہی ثواب ملے گا۔ ہمارے سمجھدار بزرگوں نے اسے اپنا لیا کہ سورہ توحید کو ایک بار پڑھو، دیکھ بیٹا 3 قرآن 3 بار پڑھو پورا قرآن، تو 15 گھنٹے پڑھنے کے بجائے ہم نے 3 منٹ میں وہی قرآن کے ثواب حاصل کر لیا۔ یہ شریعت کا بتایا طریقہ نہیں ہے، یہ سمجھدار مومنوں نے اپنے لیے کم وقت میں زیادہ ثواب حاصل کر کے پہنچانے کے لیے نکالا۔ میں اپنے جوانوں سے بات کرتا چلا جا رہا ہوں کہ شریعت کے بجائے یہ 7ویں، یہ 40ویں، یہ 10ویں، یہ 20ویں، یہ بھی شریعت کے بتائے طریقے نہیں ہے۔ یہ صرف اس لیے ہے کہ کچھ معین نہ کریں گے تو پھر کریں گے نہیں، لہذا ہمارے بزرگوں نے پکڑ لیا۔ اور اس میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں راہ ادا سے ملی، ایک حسین کی جنازہ تیسرے دن دفن ہوا، وہاں سے سیوم ملا، اور ایک 40واں حسین کا ہوا جو ہے ان کی طور پہ قافلہ، تو وہاں سے 40واں ملا۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اور کسی معصوم کا نہ سیوم ہے، نہ 40واں، نہ 10واں ہے، نہ 20واں ہے، یہ صرف حسین کے ساتھ مخصوص ہے۔ اب اسی بہانے ہم بھی مخصوص کر لیتے ہیں کہ اس بہانے ذکر حسین ہو جائے، کار خیر ہو جائے، مجلس ہو جائے، اس کا ثواب چلا جائے۔ اب اسی میں نے عرض کیا کہ جب طریقہ اللہ کی طرف سے معین نہیں ہے تو اب یہ جو شریعت کے خواتین آتی ہے کہ 3 چاند نہ گزرے ہیں اور اتنے دن نہ ہو جائیں اور عرفہ ہو جائے ابھی 40واں، ارے ذوالحجہ کے آخری ہفتے میں 10 دن پہلے انتقال ہوا، محرم سے پہلے 40واں پڑا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب سید الشہداء کے 40واں تک کون سی شریعت نے پابندی لگائی؟ کہاں شریعت نے روکا ہے کہ اب اس وقت تمہارے لیے ہم نے روک دیا تو ایثار ثواب نہیں کر سکتے؟ وہ رحیم و کریم خدا ہے، وہ کہتا ہے ایثار ثواب کا دروازہ 24 گھنٹے پورے سال کھلا ہے، جب چاہو تب کرو، خوشی کا موقع ہو تو بھی کر سکتے ہو، غم کا موقع ہو تو بھی کر سکتے ہو۔ یہ سب پابندیاں ہم رسم و رواج سے لگا رہے ہیں اور اسی میں الجھتے چلے جا رہے ہیں، اور اب اس کے بعد یہی فاتحہ اور اس نام پر لاکھوں روپیہ خرچ ہونے لگے۔ شریعت کہتی ہے جس گھر میں موت ہو 3 دن تک وہاں کھانا مکروہ ہے، یہاں دیگیں چڑھ جاتی ہیں۔ یہ رسم و رواج بن گئے، انہوں نے اور مصیبت کھڑی کر دی ہے۔ اور ان رسم و رواج کے تھا مولانا کوئی برا کام تو نہیں ہو رہا، ہماری صرف مولویوں کی کہتی تو سنیے اس کا جواب بھی کہ ایثار ثواب کے نام پر شادیوں میں جو رسمیں ہو رہی ہیں اگر حرام نہیں بھی ہیں، وہ جائز کام ہو رہے ہیں تو بھی کیا مشکل ہے؟ ایک سلوات بھیجے تو کر رہا ہوں، 1 گھنٹہ ہو گیا مجھے آپ کو تنگ کرتے ہوئے۔ یہ رسمیں کیوں ان کے خلاف بات کرتے ہیں؟ چاہے شادی کی ہو چاہے موت کی ہو، 2 جگہ بڑی آفت ہے۔ شادی میں بھی سوائے ایک نکاح کے اور ولیمے کے اور کچھ ہے ہی نہیں شریعت کا۔ چٹا چوتھی چالا اور یہ اور وہ جو کچھ ہے سب ایجاد اور سب رسم و رواج ہے۔ شریعت نے شادی کو آسان ترین بنایا، ہم نے مشکل ترین بنا دیا۔ میرے عزیزوں رسم و رواج کے خلاف بات کیوں کہ اکثر کہتے ہیں جائز ہے، ہونے دو ہونے دو ہونے دو۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اللہ نے ہم انسانوں کی جتنی کیپیسٹی ہے، جتنا ہمارے اندر گنجائش ہے، اتنے نیک کام اس نے پہلے ہی سے ہمیں بتا رکھے ہیں۔ واجب کر دیا کہ اتنا تو سب کر لو گے، جتنا واجب کیا وہ ہے جس کو سب کر لیں گے، اور اس کے بعد مستحبات رکھے۔ اور مستحبات وہ رکھے کہ جو بہت اعلیٰ کوالٹی والے ہیں وہی سب کر پائیں گے۔ یعنی انسان کی آخری گنجائش، آپ شب قدر میں اعمال کرتے ہیں، ایک کتاب میں جتنا لکھا وہ بھی پورا نہیں کر پاتے ہم آپ۔ تو شب قدر میں بڑی مشکل سے 1000 اور 100 رکعت نماز ہم پڑھ پاتے ہیں مثلا، اور سب چیزیں سورج دیتے ہیں کتاب میں لکھتے ہیں، ایسا نہیں کہ کیسے بہت زیادہ لکھا ہے۔
تو اللہ نے جتنی ہمارے اندر گنجائش اور کیپیسٹی ہے اتنے نیک کام تو ہمیں پہلے ہی سے بتا دیے ہیں. اب اگر یہ رسم و رواج پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ میں ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے گھر میں الماری میں کتابیں رکھی ہیں ماشاءاللہ سے، خانوں میں کتابیں ٹھسا ٹھس بھری ہوئی ہیں. اب ہم 4 کتابیں اور خرید لائے اور انہیں خانوں میں لگا رہے ہیں تو جگہ تو ہے ہی نہیں. اگر ہم نے پوری طاقت لگا کے وہ 4 کتابیں اس خانے میں ٹھوس دی تو کتابیں آئیں گی تب جب 4 گریں گی. پہلے سے پھنسی ہوئی الماری میں کتاب رکھیں گے تو آئے گی نہیں، آئے گی تو ادھر سے گرائے گی یا ادھر سے گرائے گی. رسم و رواج کی مخالفت اس لیے ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر جتنی گنجائش اتنے واجبات اور مستحبات ہمیں پہلے سے بتا دیے ہیں. اب رسم و رواج آتے ہیں تو یا واجبات کو ڈھکیل کے آتے ہیں یا مستحبات کو ڈھکیل کے آتے ہیں. اس لیے اس کی مخالفت کی جاتی ہے. جہاں رسم و رواج بڑھتے ہیں وہیں واجبات مستحبات چلے جاتے ہیں، اور کہیں کہیں تو مستحبات ہی میں ہم اتنا لگ جاتے ہیں واجبات چلے جاتے ہیں. ہمارے یہاں قربانی جتنے قربانیاں کرنے والے ہیں 10 ذی الحجہ کو جو واجب نہیں ہے ان کے یہ مستحب ہے، اور اس کے مقابلے میں واجب جو خمس ہے کتنے % ہے. رسم و رواج سے واجب مستحب کو ڈھکیلا، پھر مستحب سے واجب کو ڈھکیلنا شروع کر دیتے ہیں. پہلے اپنا واجب ادا کیجئے تب مستحب تک آئیے. ایک صلوات بھیجیے محمد میں نے بات جہاں شروع کی وہیں ختم کروں کہ اللہ کہہ رہا ہے ایمان والو اہل والو تقوی اختیار کرو. تقوی اختیار کرو یعنی جو مانا ہے تو ان کی باتوں کو مانو. اللہ کو مانا تو احکام خدا کو مانو، نبی کو مانا تو ان کی اطاعت کرو. تقوی اختیار کرو یعنی واجب نہ چھوٹے اور حرام نہ ہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. پوری زندگی تمہاری روش ہونا چاہیے اللہ کے عذاب سے بچ بچ کے جینا. اور اللہ کے عذاب سے بچ بچ کے جینے کا مطلب ہے کہ واجب نہ چھوٹے اور حرام نہ ہو. ایک تو بات یہ ہوئی وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. اور دوسرا روش یہ ہے کہ تم ہر وقت یہ نگاہ رکھو کہ جو کچھ ہو رہا ہے، دنیا کا گھر بن رہا ہے، دنیا میں اے سی لگا رہے ہیں، دنیا میں کپڑے بنا رہے ہیں، دنیا میں کھانے اچھے کھا رہے ہیں، مگر یہ بھی دیکھتے رہو دنیا کی چھوٹی زندگی کا اتنا اہتمام ہے تو آخرت کی ہمیشہ والی زندگی کا ہے. وہاں کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے؟ وہاں تمہارا گھر بنا کہ نہیں بنا؟ وہاں تمہارے کھانے کا انتظام ہوا کہ نہیں ہوا؟ وہاں تمہارے لیے جنت میں اے سی لگا کہ نہیں لگا؟ اس لیے کہ وہاں کا انتظام بھی یہی کرنا ہے. تو سلیقہ زندگی یہ بتایا کہ دنیا میں زندگی بسر کرو تو اللہ کے عذاب سے بچ بچ کے بسر کرو یعنی واجب چھوٹے نہ، حرام ہونا. اور اسی کے ساتھ ساتھ دنیا کی فکر کرو، دنیا کی ضرورتیں پوری کرو، مگر آخرت کو بھی سجاتے رہو، آخرت کو بھی آباد کرتے رہو. عیسیٰ کریمہ کی خلاصہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور آخری جملہ جو میں نے کہا تھا یہ کہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو کام ہوتے ہیں ان کاموں کی 2 قسمیں ہو سکتی ہیں. ایک وہ کہ جس کو ہم انجام دیں اور اس کا ثواب اسی وقت ختم ہو جائے. ہم نے تلاوت کی ثواب ملا، عبادت رکی ثواب بند. ہم نے 2 رکعت نماز پڑھی ثواب ملا، ہم نے عبادت روکی ثواب رک گیا. لیکن نیکی کا ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ کام رک جائے ثواب نہ رکے. ہم نے کسی کو نمازی بنا دیا، ہم نے کسی کو قرآن پڑھا دیا تو جب تک کہ قرآن پڑھے گا، جب تک کہ نماز پڑھے گا انشاءاللہ ثواب چلتا رہے گا. مجلس بھی 2 طرح کی ہو سکتی ہیں. ایک مجلس میں ہم نے فضائل بیان کیے، ہم نے ان کے تذکرے کیے، ثواب ملا، ہمارے دل خوش ہوئے، دماغ خوش ہوئے، ثواب لے کے بانٹا، دیکھا، چلے گئے. لیکن ایک مجلس ایسی ہو رہی تو ان کی سیرت بھی بیان ہو رہی ہے. یہاں سے اٹھے تو طے کر کے اٹھے اب نماز قضا نہیں ہوگی، یہاں سے اٹھے تو طے کر کے اٹھے اب نجس نہیں کھائیں گے، یہاں سے اٹھے تو طے کر کے اٹھے کہ اب آخرت کی فکر کے لے کے اٹھیں گے. تو اب مجلس ختم ہو جائے گی مگر ثواب کا سلسلہ چلتا رہے گا. عزیزو ہماری کوشش یہی ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں کی اس راہ پہ چلیں کہ جہاں نیکی چاہے رک جائے نہ ثواب نہ رکے. اور اس میں سب سے پہلا مرحلہ ہے مرحوم کی واجبات کی ادائیگی کر دینا. اور اس کو کہتے ہیں سلیقہ دین. کب کیا کرنا چاہیے، کب کیا کرنا چاہیے، کون کام پہلے کرنا ہے. دین نے سلیقہ ہمیں بہت سکھایا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں سڑک پہ بچہ اکیلا دوڑتا ہوا چلا جا رہا، ابھی کوئی گاڑی آئے گی کچل دے گی، اب میں کیا کروں؟ نماز توڑنا حرام ہے، بچے کا بچانا واجب ہے. کہا نماز توڑو پھر پڑھ لو گے، بچے کی جان بچاؤ.
تو یہ سلیقہ دین ہے جو ہماری زندگی کی ضرورت ہے، اور یہ کربلا سے ہمیں سلیقہ ملا ہے۔ کربلا میں جہاد چل رہا ہے، ایک مرتبہ نماز کا وقت آ گیا، ابو سمامہ سرداوی آئے اور آگے کہا مولا اول وقت نماز ہے، نماز پڑھ لے۔ حسین نے دعا دے دی۔ یہ سلیقہ کہہ رہا تھا کہ جہاد جیسے عظیم عمل کو بھی روکا جائے گا اول وقت نماز پڑھنے کے لیے، تو اب یہ سلیقہ عزادارو اٹھا لو، اگر نماز اول وقت پڑھنے کے لیے جہاد روکا جا سکتا ہے تو کربلا کی عزاداری کو بھی نماز اول وقت پڑھنے کے لیے کیوں روک کے نماز نہ پڑھی جائے؟ جہاد روک کے نماز ہو رہی ہے تو جلوس روک کے نماز ہونا چاہیے، تاکہ پتہ چل جائے کہ ان کا ہدف بھی باقی ہے، اور ان کی صرف یاد نہیں، ان کا ہدف بھی باقی ہے۔ اگر ہم مصائب میں یہ پڑھتے اور سنتے ہیں کہ ان کے سروں سے چادریں چھینی، تو پھر ہمیں بے چین ہونا چاہیے کہ جب ان کے سروں سے چادریں چھینی تو انہوں نے صرف اس لیے چھین جانے دی تاکہ ہمارا دین کا پیغام ہماری بیویوں تک پہنچ جائے اور ان کے سر سے چادر نہ کھسکے۔ اگر انہوں نے فاقے برداشت کیے، پیاسے رہے، معجزے سے پانی نہ پیا، تو اسی لیے تاکہ دین پہنچ جائے اور ہمارے چاہنے والے روزہ رکھیں تاکہ ثابت ہو جائے کہ دین باقی ہے۔ علی اکبر سے صبح عاشور حسین نے اذان کہلا کے لیے ہی پیغام دیا تھا کہ اذان تو کوئی بھی کہہ سکتا تھا، مگر اذان علی اکبر سے کہلا کے ہم جوانوں سے کہہ رہے ہیں۔ رات بھر شب بیداری میں ہمارا ماتم کر کے اول وقت نماز سو نہ جانا کہ کہیں نماز قضا ہو جائے۔ اکبر سے اذان کہلوا کے کہہ دیا کہ اٹھو جوانوں، اکبر اذان دے رہے ہیں، تم نماز پڑھو۔ وہ اکبر کہ جو سب سے زیادہ اپنے جد رسول اللہ سے مشابہ تھے، صبح سے جنگ ہو رہی ہے، ہر مجاہد بار بار آ کے پہلے مقتل میں جانا چاہتا ہے، اور حسین جو ان سے جتنے نزدیک ہیں انہیں جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ سمجھا گیا کہ ان کی جان بچا رہے ہیں۔ حسین کو پتا تھا سب مارے جائیں گے، جان نہیں بچا رہے تھے۔ حسین جانتے تھے جو جلدی شہید ہوگا اس کی پیاس جلدی بجھ جائے گی، اس کی بھوک جلدی مٹ جائے گی، اس کو زخم کم لگیں گے۔ جو جتنی دیر تک جیے گا زیادہ پیاسا رہے گا، زیادہ زخمی ہوگا۔ اس لیے حسین جو ان سے زیادہ نزدیک تھے انہیں آخر تک حسین نے روکا۔ انہی میں اکبر ہیں۔ اکبر آئے، قاسم کی لاش اڑ گئی، عباس کے بازو سمٹ گئے، اب پھر ہاتھ جوڑ کے آ گئے، اب جانے دو بابا۔ حسین نے کہا خیمے میں جاؤ، جس نے پالا ہے اس سے اجازت دو۔ خیمے میں آئے، بھی اماں مقتل میں جانا ہے، کہا بیٹا کیا ایکسیڈنٹ کے لیے پالا؟ کہا ٹھیک ہے، پھر پاپا جائیں گے۔ کہا نہیں، تجھے دے دوں گی مگر حسین کو بچاؤں گی، چاہے کچھ لمحوں کی زندگی ہو۔ اجازت مل گئی، مشکل سے اجازت ملی ہے۔ در خیمہ پہ پہنچے، قدم نکالا، راوی باہر سے دیکھ رہا ہے، قدم نکالا پھر پردہ گر گیا، قدم نکالا پھر پردہ گر گیا۔ ابھی آپ نے جوان کی لاش اٹھائی ہے، ایک بوڑھے باپ کو اس غم کو، ایک بوڑھی ماں کو اس غم کو دیکھنا پڑا، جوان بھائیوں نے غم دیکھا۔ سب سے مشکل وقت وہی ہوتا ہے جب بھرے گھر سے جنازہ نکلے۔ روایت کے فکرے یہی ہیں کہ اکبر زندہ نکل رہے تھے لیکن خیموں میں ایسا کوہرام برپا تھا جیسے بھرے گھر سے جنازہ نکل رہا ہو، پردہ اڑتا ہے، پردہ گر جاتا ہے، راوی نہ دیکھ سکا، مگر منظر یہی ہے کہ اکبر خیمے کا پردہ اٹھا کے نکلنے لگے کہ ایک مرتبہ بھی آگے بڑھی، لال لاش آئے گی، ایک بار اور کلیجے سے لگ جاؤ۔ کبھی ماں آگے بڑھی، بیٹا ایک بار اور کلیجے سے لگ جاؤ، پھر چلے تو کبھی قدموں میں بندی سی بہن لپٹی ہے بھیا، اٹھا کے ایک بار اور کلیجے سے لگا دو۔ اکبر نکلے، بابا کے پاس آئے، حسین نے اپنے ہاتھوں سے سجایا، اپنے ہاتھوں سے بازو پکڑ کے سوار کیا۔ اکبر کو اجازت ملی ہے، مشکل سے تیز گھوڑا دوڑایا کہ ایک مرتبہ کانوں میں آواز آئی ایسے جیسے کوئی گر پڑا ہو۔ مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ زمین سے خاک جھاڑتا اٹھ رہا ہے، بابا یہ زحمت کیوں کی؟ کہا بیٹا تجھے کیا معلوم، صاحب اولاد ہو تو پتہ چلے، پر اتنا کرو کہ جب تک دکھائی دو مڑ مڑ کے اپنا چہرہ دکھاتے رہنا۔ اکبر میدان میں گئے، لڑے، واپس آئے، پیاس بہت لگی ہے، اکبر باشعور ہیں، انہیں پتا ہے پانی نہیں ہے کہ کیوں آئے ہیں۔ اکبر اپنی پیاس بتانے نہیں آئے، اپنے بابا کی پیاس بتانے آئے ہیں۔ کہا بہت پیاس لگی ہے بابا، پانی مل جائے۔ کہا بیٹا پانی کہاں ہے، اپنی زبان میرے منہ میں ڈالو، شاید کچھ راحت مل جائے۔ اکبر نے
بوڑھے باپ کے منہ میں زبان ڈالتے ہی کھینچ لی. کہا بابا آپ کا منہ تو مجھ سے زیادہ سوکھا ہے, آپ کے منہ میں تو کانٹے پڑ گئے ہیں خشکی سے. بابا وجہ جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ 5 محرم سے حسین کے خیموں میں پانی نہیں آیا تھا. 5 محرم سے جب پانی نہیں آیا تو 7 کی صبح ختم ہو گیا. 7 کو اصغر پیاسے تھے, 7 کو سکینہ پیاسی تھی. جب 5 سے پانی نہیں آیا تو حسین کو پتا ہے, عباس کو پتا ہے, زینب کو پتا ہے بچوں کے لیے پانی بچ جائے, لہذا بچوں کو تو پانی 5 سے بھی ملتا رہا 7 تک, مگر حسین شاید 5 سے پیاسے ہیں. اسی لیے تو اپنے بیٹے سے کہا تھا بیٹا اتنی شدید پیاس ہے کہ کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا ہے, نگاہوں کے سامنے سیاہ ستون دکھائی دے رہا ہے. اکبر نے زبان نکال لی, اچھا جاؤ بیٹا بس اب دادا جامع کوثر سے سیراب کریں گے. دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کے جنگ لڑنا شروع کی. سر اڑ کے گر رہے ہیں. ظالموں نے شور مچا, یہ علی کا لخت جگر ہے, یہ عباس کا شاگرد ہے, یہ یوں قابو میں نہ آئے گا, دھوکے سے مارو. ایک جھاڑی کے پیچھے ظالم نیزہ لے کے چھپا, ادھر سے حملہ ہوا. اکبر پوری تیزی سے گھوڑے دوڑاتے ہوئے چلے, گھوڑے کو دوڑاتے چلے. ادھر ظالم نے پوری طاقت سے نیزہ پھینکا, نیزے نے سینے کو چھوا, پسلیوں میں جگہ بنا کے کلیجے کو اتر گیا. ظالم نے جو نیزہ کھینچا تو نیزے کی یعنی پسلیوں میں اٹک کے ٹوٹ گئی. اکبر جوڑے کے گلے میں باہیں ڈال دی, ارے مجھے بابا کے خیمے تک پہنچا دے. گھوڑا چلا تو ظالموں نے جسم پر تلواروں سے بارش کر دی. روایتی فکرے ہیں قطعو ہربن ہربا, بوٹی بوٹی ہربن کے جسم کے زندگی میں ہو گئی. زمین پہ آئے بابا آخری سلام, کمر پکڑ کے چلے, یا علی یا علی. ارے کبھی نجف کے علی کو پکارتے بابا ہاتھ پکڑ کے پہنچاؤ, کبھی کربلا کے علی کو پکارتے بیٹا نور بسر چلا گیا, آواز دیتا کہ سہارے سے پہنچے, سرانے پہنچے, گود میں سر اٹھا کے رکھا. ارے بوڑھے باپ نے بھی جماعت نے جنازہ اٹھایا مانے, مگر ساتھ کعبہ دینے والے بہت تھے. سرانہ حسین سرانے بیٹھے, گود میں سر رکھا, بیٹا کیا حال؟ کہا بابا دادا جامع کوثر لیے کھڑے ہیں, آخری لمحہ ہے, آپ امام وقت سے بہتر سمجھتے ہیں. ارے کلیجے میں پنچھی ہے, اگر یہ اڑی نکل جاتی تو کچھ راحت ہو جاتی. حسین نے زخم جگر میں ہاتھ ڈال کے پنچھی کھینچی, کلیجہ بھی نکل آیا. جوان بیٹے نے بوڑھے باپ کی گود میں دم توڑ دیا, کلیجے سے لگا کے لاش چلے, مگر ٹکڑے ٹکڑے جسم کیسے سمیٹے. بنی ہاشم کے بچوں کو آواز دی, آؤ آ کے اپنے بھیا کی لاش پہ چلو. ننھے ننھے بچوں نے اکبر کے ٹکڑے ٹکڑے جسم کو سمیٹا. خیموں میں لاش پہنچی, ماتم برپا ہو گیا. واہ علی اکبرہ, واہ حسینہ, واہ محمدہ, وسعال والذین ظلموا ایام ينقلبون على القوم الظالمین. پروردگار اس وجہ سے حضرت قبول فرما, اس سے جو علیہ السلام کے لئے محمد کی خدمت عطیہ کرتے ہیں, اس سے جو مزید ثواب حاصل ہو اور محمد پہنچا دے. جو دنیا سے چلے گئے ان سب کی مغفرت فرما. جوان کی موت ہوئی ہے معبود, اس موت کو ان کے مظلوم احباب کے لیے ذریعہ شفاعت قرار دے. بھائیوں اور بہنوں کو دلوں کو قرار عنایت فرما. یتیم کی سرپرستی کرنے والے بہترین افراد خانوادہ کی دلوں میں محبت پیدا فرما. جو بیوہ ہو گئی اس کے لیے سہارا پیدا کر دے. پروردگار محمد والے محمد کے غلام اور کنیز زمین پر الگ الگ جگہوں پر ہمیشہ ظلم و ستم کا شکار رہے ہیں. اس وقت پھر ظلم اپنے عروج پہ ہے, سعودیہ سے لے کے یمن تک اور شام سے اور عراق سے لے کے افریقہ کے ممالک میں جہاں نوخیز شیعہ نکلے ہیں. معبود مظلوموں کی حفاظت فرما, ظالموں کو آپس میں ٹکرا کے نیست و نابود فرما. یہ وبا جو انسانی غلطیوں کا نتیجہ ہے, معبود اب اس وبا سے انسانیت کو نجات عنایت فرما. پروردگار جو پابندیاں لگی ہیں ان کو الگ کر دے. اربعین کی زیارت کا شرف ہم سب کو حاصل کرنے کے لائق بنا دے. مطلبات عالیات کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے اوپر جو ناجائز قبضے ہیں ان سے نجات دلا. عمرہ و حج کی سہولتیں عالم اسلام کے لیے فراہم فرما دے. دین کی خدمت گزار علماء فقہاء اور کرام
رہبر انقلاب اسلامی اور آیت اللہ المسیح ثانی کی حفاظت فرما، ہمارے جوانوں کو اپنے علماء کی عزت کی احترام کی توفیق عنایت فرما، دشمن جو ہمارے جوانوں کے پیچھے لگے ہیں اور دشمنوں کے شر سے ہمارے جوانوں کو بچا، مزار محمد کے غلاموں اور غریزوں کی حفاظت فرما، عطبات عالیات کی حفاظت فرما، ہمیں زیادت کا شرف عطا فرما، زمانے کا امام وارث حسین تیرے حکم کا منتظر ہے مقبول، انہیں حکم ظہور عنایت فرما، ہمیں وہ زندگی دے کے بعد ظہور ان کی خدمت میں حاضری دے سکیں اور ان کے ناصروں میں شامل ہو سکیں۔ ماتم حسین